اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو ایک شرف اور عزت عطا کی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، اور بالخصوص جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عزت اور توقیر کا خیال رکھے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں اور ہم انہیں بڑے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں ان گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک گناہ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ایسا بولنا جس میں دوسرے کی حقارت ہو، دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو۔ بالخصوص طاقتور اپنے سے کمزور کے لیے، افسر اپنے سے نیچے والے کے لیے اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ اپنے ماتحت کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے عہدے کا یا میرے سٹیٹس کا یہ حق ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو بلاؤں، جس انداز سے چاہوں اس کی عزت نفس کو مجروح کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ معجم طبرانی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 2-3 مقام پر اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 بابا، کہ سود، ربا، اس کے 72 درجے ہیں، یعنی اس کی مختلف کیٹاگریاں ہیں قباحت اور گناہ کے اعتبار سے، اور وہ 72 درجے اس کے بنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ادناہا، سب سے جو کم درجہ ہے، یعنی کم درجہ گناہ ہے سود کا، وہ ہے اتیان الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ سود کا جو سب سے کم درجہ ہے، یہ اس کا گناہ ہے۔ 71 درجے جو ہے وہ گناہ کے، وہ اس سے اوپر ہیں۔ یہ کم سے کم درجہ جو ہے سود کا، اس کا یہ گناہ ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، جو سب سے بڑا سود ہے، یعنی سود میں سے جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ استطالۃ الرجل عرض اخیہ المسلم، کہ کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرنا۔ اور ایک روایت میں شتم الاعراض، شتم گالی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی عزت اچھالنا اور کسی کو ایسے انداز سے بلانا یا ایسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح۔ آپ غور کریں ذرا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کیا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ اور ہماری صورتحال فی زمانہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی آگ میں جلنے کے بجائے دوسروں کی آگ میں زیادہ جلتے ہیں، سیاست کی آڑ میں یا دیگر جو ہے وہ معاملات کی آڑ میں ہم کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا، کسی دوسرے کی عزت جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنا، یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جیسا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑے کے اندر جا رہا ہے، تیسرا کوئی پلڑا نہیں ہے۔ یا تو نیکی کے پلڑے میں جا رہا ہے یا گناہ کے پلڑے میں جا رہا ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نیکیاں
کر کے یہ اتراتے پھریں کہ ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، اور یہ پہلو جو ہے یہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہماری ساری نیکیاں، ساری ہماری جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ لے جائیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، جن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ہماری نیکیاں سمیٹ کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔